خطبہ جمعہ فرمودہ 6 مئی 1983 بامقام مسجد اقصی ربوہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات
طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. یہ جو متعدد آیات سورہ نوح میں سے میں نے تلاوت کی ہیں، یہ ایک مثال کے طور پر ہیں کہ انبیاء کی دعائیں اور نصائحیں بعض موقع پر اس طرح قرآن کریم میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اور ہم آہنگ کر کے بیان فرمائی گئی ہیں، جیسے ایک ڈوری کے بل کھاتے ہوئے دھاگے وہ مل کر ایک ڈوری بناتے ہیں. یہ ایک مثال ایسے ہی موقع کی ہے. قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء جب تبلیغ کرتے ہیں اور اس تبلیغ کے نتیجے میں انکار کیا جاتا ہے اور کج بحثی سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے، دلائل کے مقابل پر زور دکھایا جاتا ہے، عقل کے مقابل پر جہالت کی باتیں کی جاتی ہیں، تو ہمیشہ جواب میں انبیاء مان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دعا ہی ان کا جواب ہوتا ہے. اس کی متعدد مثالیں قرآن کریم میں ملتی ہیں کہ مکالمہ تو ہو رہا ہے ایک دشمن سے، لیکن اس کو جواب دینے کی بجائے مان اپنے رب سے نبی باتیں شروع کر دیتا ہے. حضرت نوح کی تبلیغ میں بھی اسی قسم کی مثالیں قرآن کریم پیش فرماتا ہے اور حضرت موسیٰ کی تبلیغ میں بھی اسی قسم کی مثالیں پیش فرماتا ہے، اور اسی طرح دوسرے انبیاء کے ذکر میں بھی متعدد ایسی مثالیں ملتی ہیں. یہ جو مثال میں نے پیش کی ہے، اس میں حضرت نوح دعا کی صورت میں اپنے رب کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ اے خدا، میں نے تو یہ کچھ کر دیا قوم کے لیے، اس سے زیادہ میرے بس میں کچھ نہیں تھا، اب تو ہی ان کا حساب جانے، کیونکہ مجھے تو کوئی اور ترکیب سمجھ نہیں آتی ان کو سمجھانے کی. اور جو تفصیل کے ساتھ حضرت نوح کی کوششوں کا یہاں ذکر ملتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے مبلغ قوموں کے لیے ایک عظیم الشان سبق ہے. وہ عرض کرتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے تو نہ دن دیکھا نہ رات، راتوں کو بھی اپنے قوم کو نصیحت کی اور دن کو بھی نصیحت کی. کیسا اس میں درد ہے اور کتنی محنت ہے کہ نہ دن کو آرام کیا نہ رات کو چین لیا، تیری خاطر اور اس قوم کو ہلاکت سے بچانے کے لیے میں نے دن کو بھی تبلیغ کی اور رات کو بھی تبلیغ کی، مگر جتنا جتنا میں ان کو بلاتا چلا گیا اتنا ہی یہ مجھ سے دور بھاگتے رہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا، بلانے میں میری غرض یہ نہیں تھی کہ میری طاقت بڑھے، یہ خواہش نہیں تھی کہ میرا جفا پیدا ہو، نہ مجھے کوئی ذاتی حرص تھی، خالصتاً اس لیے ان کو بلایا کہ تو ان کو بخش دے. یعنی قوم پر رحم کے جذبے کے سوا میرے بلانے میں کوئی اور نیت شامل نہیں تھی. ادھر تو میرا یہ حال تھا کہ میں خالصتاً ان کی خاطر ان پر رحم کرتے ہوئے ان کو بلا رہا تھا،
اور ادھر قوم کا یہ حال تھا کہ وہ میرے بلانے پر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے اور اپنے کپڑے لپیٹ لیتے تھے سر کے ارد گرد کہ اگر انگلیوں کے باوجود بھی کوئی آواز پڑ سکتی ہے تو کپڑا لپیٹ لیا جائے اور مایوس کر دیا جائے روح کو. وہ کلیتاً یہ ارادہ ترک کر دے کہ ہمیں بھی وہ کچھ سنا سکتا ہے. واسرو اور انکار پر وہ مصر ہو گئے. واستکبروا استکبارا اور بڑے ہی تکبر سے کام لیا. وَإِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا کہ اے میرے رب میں تو پھر گلیوں میں پکارتا ہوا بھی پھرا, بلند آواز سے اپنی قوم کو بلانا شروع کیا کہ شاید کسی کان میں کوئی آواز ایسی پڑ جائے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے. ایسے بھی وقت آتے ہیں بعض دفعہ بعض مبلغین پر کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ فردن فردن تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں, عام اعلان کرتے پھرو دیوانہ وار, کہنا کیسے چلے جاؤ کہ خدا کی طرف سے آنے والا آ گیا ہے, شاید کسی کان میں کوئی بات پڑ جائے. ایسے واقعات جماعت کی تاریخ میں بھی گزرے ہیں کہ بعض جگہ جب ہمارے مبلغین گئے اور تمام دیہات کے باشندوں نے کلیتاً انکار کر دیا کہ ایک آدمی بھی تمہاری بات نہیں سنے گا, تو وہ کوٹھے پر چڑھ گئے اور انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا کہ اے گاؤں کی دیواروں تم سن لو, اور اے اس گاؤں کی ہوا تم بھی سن لو, اور اے آسمان تم بھی گواہ رہو کہ میں نے بلند آواز سے قوم کو پیغام پہنچا دیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے حضرت نوح پر بھی ایسے حالات آئے تھے کہ بے اختیار اور بے قرار ہو کر وہ بلند آواز سے پکارتے ہوئے گلیوں میں پھرے اور اپنے رب سے عرض کی انی دعوتہم جہارا, میرے اللہ میں نے تو بلند آواز سے بھی اس قوم کو اپنی طرف بلایا ہے. ثم انی اعلنت لہم, پھر کھلی کھلی مجالس میں بھی تبلیغ کی ہے. واسررت لہم اسرارا, اور چھپ کر بھی کی ہے. یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے. بسا اوقات ایک انسان کھلی مجلس میں بات سنتا ہے اور اثر قبول کر بھی لیتا ہے, لیکن ایسے انسان بھی پائے جاتے ہیں کہ کھلی مجالس میں بات سننے سے گھبراتے ہیں,